نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اور ناظرین، میں آپ حضرات کے سامنے ایک فرقہ باطلہ، فرقہ بریلویت اور رضاخانیت کا مختصر تعارف لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ اب حضرات سماعت فرمائیں گے۔ محترم سامعین، میں ایک رضاخانی مناظر جس کا نام زرار رضاخانی ہے، اس نے کچھ بکواسات کی ہے گروپ کے اندر، جس کی بنیاد پر میں مجبور ہوا کہ اس کا جواب دیا جائے، اور نہ کوئی ضرورت نہ تھی کہ بکواسات کرنے والوں کے ساتھ، پاگلوں کے ساتھ منہ لگایا جائے، لیکن میں نے سوچا کہ حقیقت کو واضح کر دیا جائے۔ آپ حضرات سماعت فرمائیں کہ یہ رضاخانی زرار خود کتنا بڑا گالی باز ہے اور وہ دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ سیکسی۔ محترم حضرات، میں آپ کو آگے واضح کروں گا کہ سیکسی کون ہے، سیکسی مذہب کس کا مذہب ہے۔ پہلے آپ وائس سنیں۔ یہ جو نمبر دکھ رہے ہیں گلاب پھول ہے، اور نمبر 9984862708۔ یہ رضاخانی ملا، مناظر اور مفتی ہے جو کئی گروپ میں مناظرہ کیا ہے۔ اس کی ذرا آپ زبان دیکھ لیں۔ اس کی گاڑ میں جانا ہے، اس کی گاڑ میں، پھر سے سنیں۔ اس کی گاڑ میں جانا ہے، اس کی گاڑ میں۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرات، میں جس وائس کی بنیاد پر، اس کی گفتگو کی بنیاد پر میں مجبور ہوا کہ اس کے جوابات دیے جائیں، یہ سنیں آپ۔ ویسے جو ہے یہ اشرف علی تھانوی بڑی سیکسی کتابیں لکھا ہے، پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ یعنی کہ جو ہے اپنے گھر کے جو ہے سارے واقعات کو اس نے بتا دیا کہ اس کے ماموں کی پنگی کیسی بجتی ہے اور اس کی بیوی کی پنگی کیسے بجتی ہے، پورے خاندان کا بایو ڈاٹا جو ہے اپنی اس نے کتابوں میں لکھ دیا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کسی رضاخانی ذریت کے اندر دمخم نہیں ہے کہ اس حقیقت کو واضح کرے۔ حضرات، یہ دیکھیں، آپ یہ تحریر دیکھ رہے ہیں جس کا نمبر ہے 9108334421۔ یہ اپنے آپ کا ڈی پی میں نام لکھ رکھا ہے شیر رضا۔ کیوں نہ رضا کا شیر ایسا ہی ہوتا ہے۔ حضرات دیکھ لیں آپ، شیطان بھی شرما جائے کہ جس فرقے کا بانی و بانی احمد رضا خود اتنا بڑا گالی باز تھا اور زانی تھا، اس کے ماننے والی ذریت کتنی بڑی گالی باز ہوں گے۔ دیکھ لیں آپ، تحریر دیکھیں حضرت، تحریر دیکھ لیں آپ، آگے اس کی زبان آپ دیکھ لیں۔ احمد بھائی، آپ نے سچ فرمایا۔ ہمارے یہاں ایک کٹملہ جو ہے امامت کرتا تھا دیوبندیوں کی مسجد میں، اور جو دیوبندی مسجد کا جو صدر تھا، یعنی کہ مین آدمی تھا، اسی کی لڑکی کو پریگننٹ کر دیا اور بھاگ گیا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ تحریر دیکھیں، یہ احمد رضا کا ماننے والا، احمد رضا کا دیوانہ، احمد رضا کا مذہب پر چلنے والا، احمد رضا کی سنت قبیحہ، سنت خبیثہ کو انجام دیتے ہوئے تحریر ذرا پڑھ لیں آپ، تحریر ذرا پڑھ لیں آپ کو موقع دے رہا ہوں، تحریر ذرا پڑھ لیں، اور رضاخانی ذریت کی خباثت، غلاظت اور قباحت کو آپ ملاحظہ فرما لیں۔ اب بتائیں حضرات، ذرا انصاف کے ساتھ ایک فیصلہ کریں کہ سیکسی مذہب کس کا مذہب ہے۔ میں آپ کو اب کتاب کے حوالے سے ثابت کروں گا انشاءاللہ کہ سیکسی مذہب کس کا ہے۔ ایک حوالہ ہے احمد رضا کے ملفوظات میں سے، الملفظ مکمل، حصہ نمبر 100، صفحہ نمبر 58۔ حضرات، میں نے جو نشان لگائی وہاں سے مختصر سے پڑھ رہا ہوں، حوالے آپ کے سامنے، آپ پڑھ سکتے ہیں اسکرین شاٹ لے کر کے۔ میں صرف مختصر یہاں سے پڑھ رہا ہوں جہاں نشان لگائی میں نے کہ احمد رضا کہہ رہا ہے کہ میں نے خود دیکھا، احمد رضا خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ کس کو دیکھ رہا ہے؟ گاؤں میں ایک لڑکی 18 یا 20 برس کی تھی، ماں اس کی ضعیفہ تھی، اس کا دودھ اس وقت تک نہ چھوڑایا تھا، ماں ہر چند منع کرتی، وہ زور آورتی، پچھاڑتی، ماں کو پچھاڑنے کے بعد اس کے سینے پر چڑھ کر دودھ پینے لگتی۔ تو یہ پچھاڑنا اور پھر دودھ پینا یہ کتنا وقت لگتا ہے؟ 2 سے 3 منٹ 4 منٹ لگتا ہے۔ احمد رضا اس وقت تک اس لڑکی کو جو اس کی عمر
18-20 سال کی تھی، دیکھتا رہا۔ کیا یہ دیکھنا احمد رضا کے لیے جائز ہے محترم دوستو؟ ہاں، جو مسلمان ہے، صاحب ایمان ہے، جس کا ایمان قرآن پر، حدیث سنت پر ہے، وہ کبھی بھی نہیں کہے گا جائز ہے۔ لیکن احمد رضا کے مفتیوں کے نزدیک یہ چیز جائز ہے، بلکہ تقویٰ ہے۔ اس کو زنا کاری کو تقویٰ کہتے ہیں۔ آگے میں ثابت کروں گا، میں اپنے طرف سے جیب سے کچھ نہیں بولوں گا۔ تقویٰ کہا اس کو، یہ دیکھیں سوانح اعلیٰ حضرت کتاب کا نام، حضرات دیکھ لیا آپ نے، صفحہ نمبر 97، جیلانی بک ڈپو۔ یہ حضرات دیکھیں آپ، بچپن کے حالات، اعلیٰ حضرت بچپن ہی میں تقویٰ، طہارت، اتباع سنت، پاکیزہ اخلاق اور حسن سیرت کے اوصاف سے مزین ہو چکے تھے۔ اس کو تقویٰ بتا رہا ہے، دیکھیں حضرت، یہ تقویٰ ہے احمد رضا کا۔ کون سا؟ 3.5 سال کی عمر تھی کہ صرف ایک نیچا کرتا، اندر کچھ نہیں، نہ پاجامہ نہ چڈی پہنے ہوئے، باہر سے دولت قدہ خانہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے احمد رضا صاحب کہ سڑک پر ایک گاڑی میں، آگے دوسرا حوالہ پیش کر رہا ہوں میں آپ، کچھ طوائفیں بیٹھی ہوئی کسی رئیس کی تقریب میں گانے بجانے کے لیے جا رہی تھی۔ ان کا سامنا ہوتے ہی فوراً آپ نے کرتے کا دامن اٹھا کر آنکھوں پر رکھ دیا۔ اسی لیے احمد رضا اندر پاجامہ چڈی کچھ نہیں پہنتا تھا کہ کرتا اٹھانا آسان ہو۔ اور حضرات شرم آ رہی ہے مجھے بھی کہ آگے کچھ کہوں، لیکن لکھنے والے کو شرم نہیں آئی۔ یہ واقعہ دیکھ کر وہ طوائفیں ہنسنے لگی۔ پھر ان میں سے ایک بولی، واہ میاں صاحبزادے، آنکھوں کو چھپا لیا اور سطر کھول دی۔ آپ نے برجستہ جواب دیا کہ جب نظر بہکتی ہے دل بہکتا ہے، اور جب دل بہکتا ہے تو سطر بہکتا ہے۔ یہ جواب سن کر وہ سکتہ کے عالم میں ہو گئی۔ حضرات میرا اعتراض اس پر نہیں ہے کہ 3.5 سال کی عمر میں کرتا کیوں اٹھایا، میرا اعتراض اس پر ہے کہ 3.5 سال کی عمر میں اسے ایک تعلیم کس نے دی کہ شرمگاہ کسے کہتے ہیں اور شرمگاہ کا بہکنا کسے کہتے ہیں۔ اب حضرات میرے اعتراض پر ذرا غور کر کے انصاف کے نظر سے فیصلہ کریں کہ سیکسی مذہب کس کا ہے اور سیکسی کون تھا۔ حضرات 3.5 سال کی عمر میں جو احمد رضا کو یہ تعلیم دی تھی، شرمگاہ کسے کہتے ہیں، بہکنا کسے کہتے ہیں، تو استاد کا نام کلب علی خان ہے، جو پلنگ خاص میں احمد رضا کو بلا کر کے یہ تعلیم دی تھی۔ آگے بہت سی حوالے جات ہیں، لیکن میں کچھ چند حوالے پیش کیا آپ کے سامنے۔ ایک دیکھیں، مزار کے واقعات ہیں۔ مزارات میں جو زناکاری ہوتی ہیں، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ احمد رضا مزار میں زنا کو عام کر کے گیا۔ یہ آپ نے دیکھا، یہ حوالے دیکھا آپ نے، یہ کنیزے کو ہبہ کر رہا ہے، اور آگے میں درمیان سے پڑھ رہا ہوں، جو حضرات ماہر ہوں گے وہ اسکرین شاٹ لے کر کے یا کتاب کا حوالہ دیکھ کر کے پورے واقعہ کو پڑھ سکتے ہیں کہ عبد الوہاب کو کہہ رہا ہے اس کا پیر کہ عبد الوہاب کنیز پسند ہے۔ عرض کی ہاں، اپنے شیخ سے کوئی بات چھپانا نہیں چاہیے، اور ارشاد فرمایا اچھا ہم نے تم کو کنیز ہبہ کی۔ اب آپ سکوت میں ہیں کہ کنیز تو اس تاجر کی ہے اور حضور ہبہ کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں معاً وہ تاجر حاضر ہوا اور اس نے وہ کنیزہ مزار اقدس پہ نظر کی کہ خادم کو اشارہ ہوا، انہوں نے آپ کی نظر کر دی۔ ارشاد فرمایا عبد الوہاب اب دیر کاہے کی فلاں حجرے میں لے جاؤ اور اپنی حاجت پوری کرو۔ استغفر اللہ۔ اگر میں غلط پڑھ رہا ہوں سامعین بتائیں، مجھے کومنٹ کر کے بتائیں ویڈیو میں، ٹھیک ہے۔ عبد الوہاب اب دیر کاہے کی فلاں حجرے میں لے جاؤ اور اپنی حاجت پوری کرو۔ ٹھیک ہے حضرات، آپ نے دیکھ لیا۔ نیچے اور بہت اعتراضات ہیں، لیکن میں نے چند حوالات پیش کر کے ثابت کر دیے احمد رضا اور اس کے ماننے والے سیکسی ہیں اور اس کا مذہب سیکسی مذہب ہے۔ یہ جو ہمارے اکابر پر بہتان تراشی کرتے ہیں محترم دوستو، یہ ان کی نادانی بیوقوفی ہے اور کمینگی ہے اور خباثت ہے اور جہالت ہے۔ آپ کو میں نے بتا دیا۔ اور ایک وائس آپ کو بتا دوں، یہ رضا خان شکیل ابن حنیف ہے۔ ارے دیوبھنگی کافر، تو نے مجھے اپنے گروپ سے ریموو کر دیا، جلدی ایڈ کر جلدی۔ اگر تو نے ایڈ نہیں کیا تو سمجھ جا کہ تو جو ہے چلنے کی پیداوار ہوگا دیوبھنگی۔ اس گروپ میں ایڈ کر، میں بات کر رہا تھا تیرے ان لوگوں سے، جلدی ایڈ کر مجھے۔ اور جو تو یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ اصلی کتاب سے لگاؤ اصلی، تو مجھے یہ بتا۔ حضرات یہ ہے رضا خانیت کا مذہب۔ جی بہت سارے گروپ ہیں، یہ لوگ بھاگتے رہیں گے تو ان کی دھلائی خالی کرنا۔ یہ دیوبندی کافر لوگ جو ہے سیدھے سادے مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، تو ان کی دھلائی کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ ہے احمد رضا کا ماننے والا۔ اور آخر میں آپ کو سنا دوں، اس کی گاڑ میں جانا، اس کی گاڑ میں۔ یہ احمد رضا کا مذہب پر چلنے والا مناظر اور مفتی، استغفر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام احباب کو، یہ دیکھیں حضرت، آپ یہ تحریر دیکھ لیں آپ،
تحریر دیکھ لیں، اگر آپ کو پڑھنے میں دقت ہو رہی ہے اسکرین شاٹ لیں اور آپ کو بار بار پڑھیں، اور احمد رضا کے مذہب پر لعنت برسائیں، خوب برسائیں۔ یہ حوالے جات میں نے آپ کو پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو انصاف پرستی کے ساتھ احمد رضا کے مذہب کو ٹھکرانے کی اور اہل سنت الجماعت پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔